اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، مگر ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی پاک تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی 15 آیات۔ ان دنوں نعمان امدام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار اپنے آقا کے نزدیک بڑا آدمی اور اس کے سامنے عزت دار تھا، کیونکہ اس کے وسیلہ سے خداوند نے ارام کو رہائی دی تھی، اور وہ بڑا بہادر اور دلیر آدمی تھا، مگر اس کو برس تھا، اور ارامی گروہ نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر لائے تھے۔ تو وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی آقانی سے کہا، کاش کہ میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اس کو اس کے برس سے شفا دیتا۔ تب اس نے جا کر اپنے مالک سے بات کی اور کہا کہ وہ چھوٹی لڑکی جو اسرائیل کے ملک کی ہے یوں کہتی ہے۔ تو ارام کے بادشاہ نے اس سے کہا، تو جا، اور میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ 20 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور کپڑوں کے 10 جوڑے لیے، اور وہ شاہ اسرائیل کے پاس خط لایا، جس میں لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تجھ کو پہنچے تو تجھ کو معلوم ہو کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے، تاکہ تو اس کو اس کے برس سے شفا دے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، کیا میں خداوند ہوں کہ ماروں اور جلاؤں کہ اس نے اس کو میرے پاس بھیجا کہ میں اس آدمی کو اس کے برس سے شفا دوں؟ سو تم جانو اور دیکھو کہ وہ میرے خلاف ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیسا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے، تو اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اس کو میرے پاس آنے دے، تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل میں در حقیقت ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور گاڑیوں سمیت آیا اور الیسا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیسا نے اس کے پاس قاصد بھیج کر کہا کہ جا اور اردن میں 7 دفعہ غسل کر، تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا اور تو پاک ہوگا۔ اور نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا، میں خیال کرتا تھا کہ وہ نکل کر باہر آئے گا اور کھڑا ہوگا اور خداوند اپنے خدا کا نام لے گا اور اپنا ہاتھ اس جگہ پھیرے گا اور برس کو اچھا کرے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی تمام ندیوں سے اچھے نہیں؟ کیا میں ان میں غسل نہ کروں اور پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ اور وہ واپس ہو کر روانہ ہوا اور غصے میں تھا۔ تب اس کے خادم اس کے سامنے آئے اور اس سے خطاب کر کے کہا، آئے باپ، اگر نبی تجھے کسی بڑے کام کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو نہ کرتا؟ تو کتنا زیادہ یہ جو اس نے تجھے کہا کہ غسل کر اور پاک صاف ہو جا۔ تب وہ چلا گیا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ مارا، جس طرح کہ مرد خدا نے کہا تھا، تو اس کا گوشت
چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور وہ مرد خدا کے پاس بما اپنے سب ہمراہیوں کے واپس آیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے جان لیا کہ ساری دنیا میں کوئی خدا نہیں مگر اسرائیل میں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ کا جماعتی جواب ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، اسی طرح آئے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری راہبری کریں اور مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دیں۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔ تب میں خدا کی قربان گاہ کے پاس جاؤں گا، خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے، اور بربط بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا۔ آئے خدا، آئے میرے خدا، آئے میرے مخلص۔ جماعتی جواب، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب اس کے روبرو حاضر ہوں۔